السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام کے بعد، دوستو، آج ایک نیا موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل سے پہلے والے درس میں ہم نے آپ کے سامنے جنت میں لے جانے والے اعمال یا وہ کام جو انسان کو جنتی بنا سکتے ہیں، اس تعلق سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور آج کا جو درس ہے وہ اس کے مخالف وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جہنم میں داخلہ کے سبب بنیں گے۔ آج کا موضوع اسی سے متعلق ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم کا حقدار بنے گا، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنمی کہلائے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اعمال کی نشاندہی کی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور یہ جو اسباب ہیں جہنم میں لے جانے والے، یہ دو طرح کے اسباب ہیں۔ ایک تو وہ اسباب جن سے انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا حقدار بنے گا، خالداً مخلداً فی النار، یعنی وہ اسباب، اور وہ اسباب جو انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتے ہیں، خارج عن الاسلام بنا دیتے ہیں، اور جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا حقدار ہوگا۔ دوسرے قسم کے وہ اسباب ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج تو نہیں کرتے، لیکن ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے انسان فسق و فجور کی طرف چلا جاتا ہے، اور انسان جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا حقدار نہیں ہوگا۔ اپنے گناہوں کے بقدر وہ جہنم کے اندر رہے گا، اور اس کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ دوسرے قسم کے اسباب ہیں۔ تو سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں پہلے اسباب کی، جو انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر ڈھکیل دینے والے ہیں، اور وہ اسباب ہیں جن سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کے کفر کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری قسمیں ہیں جن کے کرنے پر انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو ساجدار بنانا۔ جیسے کسی انسان نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو خالق ہو سکتا ہے، یا کسی نے اعتقاد رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اللہ کے ساتھ معبود بن سکتا ہے، عبادت کے لائق بن سکتا ہے، یا کسی نے اعتقاد رکھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جا سکتا ہے، یا اللہ کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سے کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہوگا۔ ایسے ہی کسی نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، قدرت ہے، عظمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ان چیزوں کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، تو یہ ساری چیزیں
اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے، جس کی وجہ سے انسان جہنم کا ہمیشہ ہمیش کے لیے حقدار ہو جائے گا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو پہلی قسم ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ وہ شریک جس کو کیا جا رہا ہے وہ کتنی بھی بڑی ہستی ہو، حتیٰ کہ اگر انبیاء کرام کی بھی ذات ہو، اولیاء کی ذات ہو، انبیاء کی ذات ہو، اور محدثین کی کوئی ہو، یعنی اللہ کے علاوہ وہ ذات کوئی ہو، اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو ساجیدار بنانا، یہ اللہ رب العالمین کے حق میں تنقیص ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا جرم قرار دیا اور سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے اس اللہ معبود اور خالق کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو، باوجود اس کے کہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ تم کسی کو خالق، معبود اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لو، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو دوستو، شرک یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ، جس کے ہونے پر اگر انسان مر جائے، انسان شرک کر کے اس دنیا سے چلا جائے، تو اللہ رب العالمین کے اس انسان کے لیے معافی نہیں ہے، اس انسان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش جہنم ہوگا، خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس لیے دوستو، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو یہ شرک کا دورہ ہے اور ہر جگہ شرک عام ہے، آج ہمیں اور آپ کو اس طرح کی شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ قبر، یہ مزارات، یہ درگاہیں، یہ آستانے، اور وہاں پر جا کر کے وہاں نظر و نیاز مانگنا، سجدے، سوالات، ساری چیزیں یہ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اور یہ عبادت کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ تھا دوستو، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اس کا ساجی بنانا، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ، جس سے انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ دوسری قسم جس کے ذریعے انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا حقدار ہو جائے گا، جس انسان نے اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں، یوم آخرت یا قضاء اور قدر کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے فرشتوں کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اللہ کے جو فرشتے ہیں، مکرم فرشتے، جن کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے ذمہ کام دے رکھا ہے، بہت سارے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، یا اللہ کی کتابیں جو اللہ نے نازل کی، اللہ نے جو کتابیں نازل کی اپنے انبیاء کرام کے اوپر، یا اللہ نے انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی آخرت کے دن پر، یا اللہ کی قضاء اور قدر پر، ان ساری چیزوں میں سے کسی نے کسی بھی چیز کا انکار کیا، جھٹلایا، یا ان کے بارے میں شک ہوا، اس کو شک کیا کہ نہیں اللہ کیا ہے، اللہ کے فرشتے کیا ہیں، رسول کیا چیز ہوتا ہے، قضاء اور قدر کیا چیز ہے، ان چیزوں کے بارے میں کسی نے ان چیزوں کا انکار کیا، جھٹلایا، یا اس انسان کو ان چیزوں کے بارے میں شک ہوا، وہ انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، اور جو انسان کافر ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہوگا۔ ایسے ہی دوستو، تیسری قسم جس سے انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا،
ارکان اسلام جو 5 ارکان اسلام ہیں، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ جو ارکان اسلام ہے 5، ان ارکان اسلام میں سے کسی بھی چیز کا، ان کی فرضیت کا انکار کر دینا، ارکان اسلام جو 5 ہیں، ان 5 ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کی فرضیت کا انکار کر دینا انسان کو دائرے اسلام سے باہر کر دے گا، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ جیسے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نہ مانے یا نماز کا انکار کر دے، ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے نماز کا انکار کر دینا، دونوں میں فرق ہے دوستو، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز نہ پڑھنا یہ الگ ایک چیز ہے، کہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا اسلام سے باہر ہوا کہ نہیں ہوا، مسئلے میں وہ ایک لمبا اختلاف ہے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک ہے کہ انسان نماز کو مانے ہی نہیں کہ یہ نماز اسلام میں کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ اسلام کے اندر مانے ہی نہیں، یا روزہ ہے، حج ہے، اسلام کے اندر اس کو تسلیم ہی نہ کرے، تو ان ارکان اسلام میں سے کسی بھی چیز کے انکار کر دینے سے آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، اگر وہ اسی پر اس کا انتقال ہوتا، اسی پر اس کی موت ہوتی، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ ایسے ہی دوستو ارکان اسلام کے علاوہ اگر وہ اور چیزوں کا انکار کرتا ہے جو اسلام کی ضروریات ہیں، جیسے یہ زنا کو حلال سمجھے، لواط کو حلال سمجھے، ایسے ہی کسی کے قتل کو حلال سمجھے، یا شراب کو حرام نہ جانے، اس کو کہ بھئی حرام کیوں ہے، شراب حلال ہے، یا اس طرح کی جو اسلام کی ضروریات ہیں، ان چیزوں کو حلال نہ سمجھے یا حرام کو حرام نہ سمجھے، تو یہ چیزیں بھی کہ حلال کو حرام مان لینا، حرام کہنا، حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال ماننا، یہ اسلام کی جو ضروریات ہیں، ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اگر اس کو یہ سمجھے گا تو وہ انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، اور پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہوگا۔ چوتھی قسم جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر ڈالنے والی چیزیں ہیں، چوتھی قسم ہے دوستو، اللہ رب العالمین یا اللہ کے دین یا اللہ کے رسولوں میں کا انکار، ان کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا۔ انسان اللہ کا مذاق اڑا دے، جسے آج کل ہمارے معاشرے میں، سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے، دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے، رسولوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عام رسولوں کا مذاق اڑانا، یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ دین آج کل لوگ، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے یا نماز کا پابند ہے، لوگ اس کے نماز کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان شریعت کے مطابق کپڑا پہنے ہوئے، ٹخنے سے اوپر اپنا کپڑا، پیجامہ، لنگی یا جو بھی پہنتا ہے رکھے ہوئے، لوگ اس کا مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی انسان داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس کی داڑھی کو دیکھ کر کے ہنسنا اور مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دین کا مذاق ہے دوستو، اور لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، یہ دین کا مذاق ہے۔ اس طرح کے مذاق سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ داڑھی کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، کپڑے کا مذاق اڑایا، کپڑا ٹخنے کے اوپر تھا اس کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، اس لیے کہ اس کے دین کے اندر یہ چیز ہے کہ آدمی مرد کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھے، نمازی ہے آدمی، 5 وقتہ نمازی ہے، اس نماز کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا۔ تو دوستو اس طرح کی چیزوں کا مذاق اڑانا، اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ تم لوگ مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اعتذار پیش نہیں کرو، ایمان لانے کے بعد بھی تم لوگ کافر ہو گئے۔ جو انسان اللہ کا مذاق اڑائے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑائے، وہ انسان ایمان کے بعد بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان
اللہ کے دین، اللہ کے رسولوں کا، دین کے ضروریات کی چیزوں کا مذاق اڑائے تو انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا اور اسے بہت خطرناک لائق ہوگی اور وہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ پانچویں قسم ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، یا اللہ کے دین کو گالی دینا، یا اللہ کے رسول کو گالی دینا، اللہ کے رسولوں کو گالی دینا۔ اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسولوں کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، گالی، سب و شتم کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور وہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من سب اللہ او رسولہ فہو کافر ظاہرا و باطنا سواء كان يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحلا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اللہ کو گالی گلوچ دیا، گالی بکا اللہ کے تعلق سے، یا رسول کو گالی دیا، وہ انسان کافر ہے، ظاہری اور باطنی دونوں، ظاہر بھی اس کا کافر، باطن بھی اس کا کافر۔ تو دوستو، یہ گالی دینے سے انسان اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسولوں کو گالی گلوچ بکے، یہ انسان کافر ہو جائے گا اور اس کا اسلام ختم ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ ایسے ہی دوستو، چھٹی جو قسم ہے جہنم، ہمیشہ جہنم میں لے جانے والی، وہ ہے الحکم بغیر ما انزل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا، اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو نہ مان کر کے، اللہ کے حکم کو نہ مان کر کے دوسروں کے حکم کو مانا جائے۔ اللہ نے جو حکم نازل فرمایا، جو حکم دیا، اللہ کے جو فیصلے آئے، ان فیصلوں کو نہ مان کر کے دوسروں کے فیصلے کو مانا جائے۔ جس انسان نے اللہ کے حکم کے تعلق سے اللہ کے حکم کا فیصلہ نہیں دیا، غیروں کے حکم کا فیصلہ دیا، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو جس انسان نے یہ اعتقاد رکھا، یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کے لوگوں کے جو حکم ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، وہ اللہ کے حکم اور فیصلے سے بہتر ہیں، وہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج، اور اسلام سے خارج ہونے کا مطلب کافر، اور جو انسان کافر ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جس نے اللہ کے نازل کردہ چیزوں کے مطابق فیصلے نہیں کیے، وہ انسان، وہ لوگ کافر ہیں۔ تو دوستو، یہ چھٹی قسم کے لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اختصار کے ساتھ ساتویں قسم جو لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ساتویں قسم ہے نفاق، منافقین، اور منافق کہا جاتا ہے نفاق، اور یہاں نفاق، چونکہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اکبر اور ایک نفاق اصغر، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں نفاق اعتقادی اور نفاق عملی، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ نفاق اعتقادی یعنی اعتقاد کے اندر نفاق ہو، مطلب یہ ہے کہ آدمی دل کے اندر کفر چھپائے ہو اور زبان سے ایمان کا اظہار کر رہا ہو، یہ نفاق اکبر ہے، یعنی نفاق اعتقادی ہے۔ اور یہ نفاق ہونے پر انسان، یہ تو کافر ہے اس لیے کہ دل میں اس کے کفر ہے اور زبان سے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ نفاق انسان کو اسلام کے باہر کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نفاق، اور یہاں جو میں نفاق کی بات کر رہا ہوں یا منافقین کی بات کر رہا ہوں، یہاں منافقین سے وہی مراد ہے، نفاق اکبر یا نفاق اعتقادی، کہ دل میں کفر ہو اور زبان پر ایمان کا اظہار ہو۔ یہ جو اس طرح کے جو منافقین ہوں گے، یہ جو نفاق اعتقادی یا نفاق اکبر والے، یہ اسلام کے دائرے سے باہر منافق ہیں، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور وہ بھی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ جو منافقین ہوں گے، منافق،
وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی نصیر مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قسم ہے منافقین کی، نفاق اکبر یا نفاق اعتقادی والی، یہ بڑی خطرناک قسم اور بڑے خطرناک قسم کی سزائیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مرتب فرمائی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ لوگ ہوں گے جن کے اندر نفاق اعتقادی یا نفاق اکبر قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ دوستو یہاں ایک البتہ جو دوسری قسم نفاق کی جس کو نفاق اصغر یا نفاق عملی کہا جاتا ہے، وہ دوسری ایک بحث انشاءاللہ آگے آئے گی کسی دوسرے دن۔ وہ کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے پر آدمی کے اندر نفاق کی علامت آ جاتی ہے۔ منافق یعنی منافق یہ والا منافق نہیں ہوتا کہ اسلام سے باہر ہو جائے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے پر آدمی کے اندر نفاق کی ایک صفت آ جاتی ہے، اور اس سے روکا گیا مسلمان کو کہ اس طرح کے انسان اعمال نہ کرے کہ اس کے اندر نفاق کی صفت آ جائے، نفاق کی علامت آ جائے۔ وہ انشاءاللہ آگے دروس میں آئے گا، وہ انشاءاللہ آج کا درس نہیں ہے۔ تو یہ میں جو نفاق کی بات کر رہا ہوں، نفاق اعتقادی اور نفاق اکبر، جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر اور اس کی بہت بڑی سزا ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ نفاق کے تعلق سے چونکہ بات چل رہی ہے، اس لیے کچھ مناسب بات یہ بھی ہے کہ نفاق کی کچھ علامتیں یہاں میں ذکر کر دوں کہ نفاق اکبر کی، نفاق اعتقادی کی بہت ساری علامتیں ہیں جنہیں شریعت نے ذکر کیا ہے۔ انہی علامتوں میں سے ایک علامت نفاق اکبر یا نفاق اعتقادی کی یہ ہے کہ عام طور پر جو منافق ہوگا، منافق اعتقادی والا منافق، یہ عام طور پر اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزوں کے بارے میں اس کو شک کرے گا، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے گا کہ میں مومن ہوں۔ یہ ایک علامت ہے کہ عام طور پر اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے بارے میں اس طرح کے لوگوں کو شک ہوتا ہے اور وہ شک کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم سے ایسے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، ایسے لوگ کو بغض ہوتی ہے، کراہت محسوس کرتے ہیں، ناپسندیدہ محسوس کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو یہ لوگ۔ اور انہی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس قسم کے لوگ اسلام کا جب غلبہ ہوتا ہے، اسلام ظاہر ہونے لگتا ہے، اسلام کو کوئی خوشی کی چیز ملتی ہے تو یہ لوگ بڑے کراہت محسوس کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کے انتصار سے یا مسلمانوں کی فتح سے یا مسلمانوں کے اسلام کے ظہور سے۔ ان کے دلوں میں ایک طرح سے دل ان کا تنگ ہونے لگتا ہے اور اس کو بہت ناپسند یہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان عام طور پر یہ لوگ ہمیشہ تفرقے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ رہے، اختلاف رہے، ان کے درمیان مسلمانوں کے درمیان محبت آپس میں نہ ہونے پائے۔ ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہے منافقوں کی کہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے، ان کے اندر تفرقے رہے، محبت کے ساتھ یہ لوگ نہ رہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کی نشانیوں میں سے، منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ اسلام کے جو دشمن لوگ ہیں ان سے یہ محبت کریں گے، اسلام کے دشمنوں سے ان کی محبت ہوگی، اور جو اسلام کے مخالف لوگ ہوں گے ان سے یہ دوستی رکھیں گے، اور ان سے دوستی ہوگی۔ اور یہ ایک عجیب و غریب کہ یہ لوگ چیزیں کرتے ہیں اور یہ ان کی علامت اور نشانی ہے۔ ایسے ہی ان کی علامت اور نشانیوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ جو مومن لوگ ہوں گے، مومن بندے ہوں گے، ان کو لعن و طعن کریں گے، یا ان میں عیب تلاش کریں گے، ان کو برے القاب سے پکاریں گے، یا ان کی عبادتوں کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان منافقوں کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ ایسے ہی ان کی ایک علامت اور نشانی یہ بھی ہے کہ نماز ان کے اوپر بڑا بوجھل ہوگا، اور نماز میں بڑی سستی یہ لوگ کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، وہ تفصیل میں نہیں ذکر کر سکتا، بہت ساری تفصیلات کے تعلق سے۔ تو بہت نماز کے اندر ان کو بہت ثقل محسوس ہوگا، بھاری محسوس ہوگا، اور یہ نماز کے اندر سستی کریں گے۔ اور ایسے ہی ان کے علامت اور نشانیوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ بھی ہے کہ یہ
اللہ اس کے رسول اور مومنین کو ہر ممکن اذیت دینے کی، تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، ہر ممکن جتنا ان سے ہو سکتا ہے منافقوں سے، کہ وہ اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، مومنین کو اذیت دینے کی اور اذیت پہنچانے کی، ان کو دکھ اور مصیبت میں ڈالنے کی ہر ممکن یہ کوشش کریں گے۔ یہ بہت ساری علامتیں ہیں، اور منافقوں کے تعلق سے، منافقوں کے علامات میں سے جو ہم نے ذکر کیا، اور یہ چند وہ لوگ ہیں جو ان کے اعمال سے، جو اپنے اعمال سے اسلام کے دائرے سے باہر ہوں گے، اور جن کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہوگا، جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت ہیں۔ آج اتنا ہی، اگلے درس میں انشاءاللہ دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں، یعنی وہ اعمال جن سے انسان فسق و فجور کی طرف چلا جائے گا اور جہنم میں اس کے بعد جائے گا، لیکن جہنم میں داخلہ ایسا ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ چند ایک وقت محدود تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ انسان جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو وہ بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں تو چلا جائے گا، لیکن جہنم سے کچھ مدت کے بعد نکالا جائے گا۔ وہ درس انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آئے گا، اگلے دن کل انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں، سمجھی ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال سے جو آج ہم نے ذکر کیے ہیں، ان اعمال سے بہت دور رہنے کی توفیق بخشے، اور ان اعمال سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔